الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی شفیع المذنبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ہم نے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ، جو کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت ہے، اس کی تفسیر کی ابتدا کی ہے، تو میں اس کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ سورہ فاتحہ کے تقریباً 20 نام ہیں، اور 20 نام کا تذکرہ کرنا تو ذرا ایک ٹائم لگ جائے گا۔ اس کے بارے میں مختصر طور پہ یہ عرض کر دوں کہ فاتحہ بھی اسے کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اسے سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، سورہ وافیہ، سورہ کافیہ، سورہ شافیہ، سورہ شفا، سورہ سبع مثانی۔ تو مختصر یہ ہے کہ اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ فاتحۃ الکتاب اس لیے اسے کہتے ہیں کہ اس سورت سے قرآن پاک کو شروع کیا جاتا ہے۔ ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے کے معنی ہیں اصل کے، اور یہ سورہ سارے قرآن پاک کی اصل ہے، اس لیے جس قدر مضامین سارے قرآن پاک میں تفسیر وار ہیں وہ سب اجمالاً یہاں آ گئے ہیں۔ اس کو قرآن پاک سے وہی نسبت ہے جو بیج کو درخت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ام الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کے تقریباً سارے مضامین اس میں آ گئے ہیں، کیونکہ عقائد اور اعمال وغیرہ سب اس میں موجود ہیں۔ پھر خدا کی ذات و صفات، اس کی معبودیت، اس کی بے نیازی، بندے کی عبدیت، نیاز مندی وغیرہ تمام اس میں موجود ہیں۔ سورہ فاتحہ کے شان نزول کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک یہ کہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ اقرا نازل ہوئی، جبکہ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں دوبارہ نازل ہوئی، اس لیے اس کو سبع مثانی کہتے ہیں، کیونکہ یہ 7 آیتیں ہیں اور 2 دفعہ اتری ہیں۔ 2 مرتبہ اتارنے میں حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کی شان کا پتہ لگ جائے۔ سورت کا معنی ہے گھیرنے والی چیز۔ قرآن پاک کی اصطلاح میں سورہ قرآن پاک کی وہ عبارت کہلاتی ہے جس میں مضمون پورا ہو گیا ہو اور اس کا نام بھی کوئی رکھ دیا گیا ہو، جیسے سورہ فلق، سورہ بقرہ وغیرہ۔ سورت اور آیات 2 قسم کی ہیں، مکی اور مدنی۔ مکی وہ ہے جو ہجرت سے پہلے اتری، خواہ کہیں اتری۔ مدنی وہ ہے جو ہجرت کے بعد اتری، خواہ وہ کہیں اتری ہو۔ لہٰذا جب ہجرت کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہیں کوئی آیت آئی تو وہ اگرچہ اتری تو ہے وہ مکہ مکرمہ میں، لیکن یہ مدنی کہلائے گی کیونکہ ہجرت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں مکی وہ ہے جو مکہ میں اترے اور مدنی وہ ہے جو مدینہ پاک میں اترے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ المعنی تمام، حمد معنی تعریف، للہ معنی اللہ کے لیے، یعنی کہ تمام حمدیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ رب العالمین جو کہ جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم جو بڑا ہی مہربان، نہایت ہی رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس آیت کو کیوں رکھا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی چھینک آئی تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، اسی لیے ہمیں بھی حکم ہے کہ جب چھینک آئے تو پڑھو الحمدللہ رب العالمین، اور سننے والا جواب دے یرحمکم اللہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ پہلا کلمہ ہے جو حضرت انسان کے منہ سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو بھی اسی سے شروع فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں 8 حروف ہیں اور جنت کے دروازے بھی 8 ہیں، تو جو شخص خلوص دل کے ساتھ اس سورہ کو پڑھے گا وہ انشاءاللہ جنت کے 8 دروازوں کا مستحق ہوگا۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اس میں 3 کلمے ہیں، الف لام اور حمد اور للہ۔ تو الف لام میں 2 احتمال ہیں، ایک یہ کہ یہ استغراقی ہے، دوسرے یہ کہ یہ احدی ہے، یعنی کہ اس میں 2 خیال
پائے جاتے ہیں، ایک یہ کہ حمد عام ہے اور دوسری یہ کہ یہ حمد خاص ہے۔ اگر استغراقی ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ ہر حمد ہر زمانے میں، ہر حالت میں، ہر حمد کرنے والے سے خاص ہے۔ اللہ کے لیے حمد کا عام ہونا الف لام سے حاصل ہوا۔ اب کلام کا مقصود یہ ہوا کہ کوئی بھی تعریف کرے، کسی بھی حالت میں کرے، سب تعریف اللہ ہی کی ہوئی۔ وہ اس طرح کہ اگر رب کی تعریف کرو تو ظاہر ہے کہ وہ تعریف بلا واسطہ رب کی تعریف ہے۔ اگر اس کی کسی مخلوق کی تعریف کرو، کسی بھی شے کی تعریف کرو، جس کی بھی تعریف کی جائے بالواسطہ رب ہی کی تعریف ہے، کیونکہ چیز کی تعریف حقیقت میں بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ اگر کوئی پہاڑوں کی تعریف کرے تو وہ اللہ کی تعریف ہے، اگر کوئی سمندر کی تعریف کرے تو وہ اللہ کی تعریف ہے، اگر کوئی زمین کی تعریف کرے تو وہ اللہ کی تعریف ہے، اگر کوئی چاند سورج ستاروں کی تعریف کرے تو وہ اللہ کی تعریف ہے، اگر کوئی آسمانوں کی تعریف کرے تو وہ اللہ کی تعریف ہے۔ یعنی کہ کائنات میں کسی بھی چیز کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعریف حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی تعریف کی جائے، آپ کے معجزات بیان کیے جائیں، وہ سب اللہ ہی کی تعریف ہے۔ کچھ لوگ اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے لوگ تو نبیوں اور ولیوں کی اتنی تعریف کرتے ہیں اور انہیں اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ انہیں خدا ہی بنا دیتے ہیں۔ یہ ان کی بیوقوفی ہے، اس لیے کہ جو مخلوق ہیں اس کی چاہے کتنی بھی تعریف کی جائے وہ خالق بن ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ اگر کسی نے کرسی بنائی ہے اور آپ اس کرسی کی تعریف کریں کہ بڑی ہی خوبصورت کرسی ہے، بہت ہی اچھا رنگ اس کے اوپر کیا ہے، اس کا ڈیزائن بھی بڑا ہی خوبصورت ہے، تو آپ کرسی کی جتنی بھی تعریف کریں تو وہ کرسی کاریگر کبھی بھی نہیں بنے گی، وہ کرسی کی کرسی ہی رہے گی، اس لیے کہ اس کو بنانے والا کوئی اور ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے۔ آپ انبیاء علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعریف کریں تو وہ خدا نہیں بن جائیں گے، اس لیے کہ خدا خدا ہے، خدا نے ان کو تخلیق کیا ہے۔ تو یہ ان کی تعریف حقیقت میں خالق کائنات کی تعریف ہے۔ تمام حمدیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الف لام استغراقی نے ان سب باتوں کو گھیرا ہوا ہے۔ اسی طرح خدا کی نعمت ملنے پر اس کا شکر کرنا اور تکالیف آنے پر صبر کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں خدا کی حمد یعنی کہ اس کی تعریف کرے۔ نعمت میں اس لیے تعریف کرے کہ خدا کے فضل کا شکریہ ہے، اور تکلیف میں اس لیے حمد کرے کہ جو تکلیف پر ہم پر آتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ خدا کی حمد اس گناہ کا کفارہ بن جائے گی۔ جب گناہ مٹ جائے گا تکلیف اپنے آپ ہی جاتی رہے گی۔ ارشاد فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز رب کی حمد یعنی کہ اس کی تعریف کرتی ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ الف لام عہدی ہو، تب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ خاص حمد اللہ کی ہے، یعنی کہ رب تعالی ہر حمد قبول نہیں فرماتا بلکہ کوئی خاص حمد اس کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اب وہ خاص حمد کون سی ہے؟ وہ حمد ہے جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی یا ان کے بتانے سے کوئی اور کرے۔ اس لیے آپ کا اسم مبارک ہے احمد، یعنی کہ رب کی بہت حمد کرنے والے، اور رب کا نام ہے محمود، یعنی اپنے پیارے محبوب کا حمد کیا ہوا۔ تو حدیث شفاعت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو اپنی خاص حمد الہام فرمائے گا۔ ہم سجدے میں ان سے رب کی حمد کر کے اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ آج ہندو، سکھ، عیسائی وغیرہ تمام کفار اپنے اپنے خیال میں خدا کی تعریف کرتے ہیں، مگر ان میں سے کسی کی حمد قبول نہیں ہے۔ حمد صرف مسلمانوں کی ہی قبول ہے، اس لیے کہ مسلمان محبوب علیہ السلام کی بتائی ہوئی حمد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حمد خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے جو اس کے محبوب علیہ السلام کی نعت کے ساتھ ہو، اور جو حمد الہی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہو وہ مردود ہے۔ شیطان کی ساری عبادتیں اسی وجہ سے بیکار ہو گئی۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ
کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو مالک ہے سارے جہانوں کا، یا جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ رب العالمین جو مالک ہے سارے جہانوں کا، اس کا تعلق حمد سے کچھ اس طرح ہے کہ اس میں سب بندوں کو رب کی حمد کرنے کا، یعنی کہ اس کی تعریف کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس میں اس کی وجہ یہ بتائے گی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں، اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جو جہانوں کو پالے وہ تعریف کے لائق بھی ہے۔ لفظ رب کے 3 معنی ہیں، مالک، سردار اور پالنے والا، اور تینوں معنی اس جگہ درست ہو سکتے ہیں کہ مالک تو اس لیے کہ سارے جہانوں کا مالک ہونا، ہمیشہ سے مالک ہونا، ہمیشہ تک مالک رہنا، ہر طرح کا مالک ہونا، حقیقی مالک ہونا، یہ خاص اللہ تعالیٰ کی ہی صفت ہے۔ جس کسی کو بھی اس نے ملکیت عطا فرمائی وہ محدود ہے، کسی خاص وقت تک ہے، کسی خاص وقت تک کے لیے ہے، خاص حیثیت سے ہے، اور رب کی عطا سے ہے۔ آپ اپنے جانوروں کے مالک ہیں، لیکن اس کی ہر چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ ہمیشہ سے مالک تھے اور نہ ہمیشہ مالک رہیں گے۔ دوسرا معنی ہے سردار۔ سردار کے معنی اس لیے درست ہیں کہ سردار وہ ہے جو بلند مرتبہ رکھے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بلند مرتبے والا اور اعلیٰ ہے۔ جس کسی کو عزت اور عظمت ملی اسی کی عطا سے ملی، اسی لیے اس کا نام اعلیٰ، عظیم اور اس کی صفت تعالیٰ ہے۔ تیسرے معنی ہیں پالنے والا۔ اس معنی میں نہایت ہی گہرائی ہے۔ کس کو پالنے والا، کب سے پالنے والا، کب تک پالنے والا اور کس طرح پالنے والا۔ کس کو پالنے والا رب العالمین سے معلوم ہوا کہ سارے جہانوں کا پالنے والا۔ کب سے کب تک پالنے والا بھی اسی سے معلوم ہوا، جب سے عالم ہے اور جب تک عالم رہے گا اسی کی ربوبیت کی بارش ہوتی رہے گی۔ کس طرح پالنے والا یہ بھی اسی سے معلوم ہوا، یعنی کہ ہر طرح اور ہر نوعیت سے پالنے والا۔ دیکھو دنیا میں سب سے بڑے پالنے والے ماں باپ مانے گئے ہیں، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کما ربیانی صغیرہ، دوسروں کی تربیت ان سے کہیں کم ہے، لیکن جب بچہ باپ کی پیٹھ میں ہے اور ماں کے پیٹ میں آئے، نطفہ بن کر آئے، خون کا قطرہ بنے، گوشت کا لوتھڑا بنے، اس میں جسم کے دوسرے اعضاء بنے، پھر اس میں روح پیدا ہو، ان تمام وقتوں میں ماں باپ کو اس کی پرورش سے کوئی تعلق نہیں۔ جب خریت سے پیدا ہو گیا تو رب ہی نے ماں کے سینے سے دودھ کی نہریں جاری فرمائی۔ ماں نے صرف یہ کیا کہ رب کا دیا ہوا دودھ اسی بچے کے منہ میں دے دیا۔ اسی دودھ کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد ماں پھر بے تعلق ہو گئی۔ معدے میں پہنچ کر اس کا ہضم ہونا، بچے کا پلنا، بڑا ہونا، اس میں ماں کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر دودھ کا بہانہ بھی 2 سال تک رہا، بچہ بڑا ہوا، ماں نے یہ بھی بند کر دیا۔ غرض یہ کہ بچہ جس قدر بڑھتا گیا ماں کی پرورش گھٹتی گئی۔ قربان اس رب العالمین کے کہ جو ہم کو باپ کی پیٹھ میں پالے، ماں کے پیٹ میں پالے، بچپن میں پالے، جوانی میں پالے، بڑھاپے میں، تندرستی میں، بیماری میں، ہر حال میں پالے اور سب کو پالے، پھر کسی سے اس کا معاوضہ بھی طلب نہ کرے، اسی لیے وہی رب العالمین کہلانے کا مستحق ہے۔ عیسائی اللہ تعالیٰ کو باپ کہتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کو دنیا کا باپ کہنا اس کی بہت بڑی توہین ہے۔ باپ اور رب میں کیا فرق ہے؟ کتنے فرق ہیں؟ پہلا فرق یہ کہ باپ اپنے بچے کو پالنے میں اس کی ماں کا محتاج ہے، اس کی امداد سے پالے۔ رب بندوں کو پالنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دوسرا فرق باپ اور بیٹے میں جنسیت اور نوعیت میں شرکت ہوتی، یعنی کہ بیٹا باپ کا ہم جنس ہوتا ہے، انسان کا بچہ انسان، گھوڑے کا بچہ گھوڑا، گدھے کا بچہ گدھا۔ ہمارے پیٹ میں سے جو کیڑے خارج ہوتے ہیں، اسی طرح بالوں اور کپڑوں میں سے جو جوئیں وغیرہ نکلتی ہیں وہ ہماری اولاد نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری ہم جنس نہیں ہے۔ لہٰذا جب مخلوق خالق کی ہم جنس نہیں بلکہ کسی صفت میں شریک نہیں، تو اس رب کو باپ اور مخلوق کو اولاد کہنا حماقت ہی تو ہے۔ جس طرح بیٹا باپ کا محتاج ہے، ایسے ہی باپ بیٹے کا محتاج ہے۔ بیٹا ہو تو اسے باپ کہا جائے گا، مگر رب تعالیٰ اپنی کسی بھی صفت میں اپنی مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔
آگے فرمایا العالمین، عالمین عالم کی جمع ہے، عالم عالم سے بنا ہے جس کے معنی ہے نشان۔ دنیا کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ہر چیز اپنے خالق کی نشانی ہے۔ تفسیر روح البیان میں آتا ہے کہ 18,000 عالم ہیں، اور یہ دنیا یعنی زمین و آسمان جو ہم کو نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ عالم ارواح، عالم اجسام، عالم امکان، پھر عالم سفلی، عالم علوی، عالم ملکوت، عالم ناسوت، عالم جنات، عالم انسان، عالم ملائکہ اور عالم برزخ وغیرہ۔ یہ دنیا تو ان عالموں میں سب سے چھوٹا عالم ہے۔ باقی تفسیر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کی جائے گی۔ مجھے اجازت دیں، میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کو بھی پریس کریں اور اسے شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم۔